هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. میرے محترم دوستو، بھائی اور بزرگوں، ہم سب کی سب سے اہم ضرورت وہ ہے اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا. انسان کا تعلق رب سے جڑ جائے، اس کی دنیا کی زندگی بھی چین والی، سکون والی، راحت والی ہو جاتی ہے، اور موت کے بعد ہم سب پر جو مرحلہ ہے عالم برزخ کا، قبر کا، اس کے بعد آگے میدان حشر ہے اور اس کے بعد آگے جنت ہے، ان سب میں ہم سب کو اپنے رب کی ضرورت ہے. ہم پڑھتے ہیں اللہ الصمد. صمد کا عام طور پر ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ بے نیاز ہے، لیکن یہ مکمل ترجمہ نہیں. صمد اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ ہر کوئی اس کا محتاج ہو اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو. تو ہم سب اپنے رب کے محتاج ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. فرمایا لوگو تم سب فقیر ہو اور اللہ غنی ہے، اور فقیر غنی کا محتاج ہوا کرتا ہے. تو ہم سب کی ساری ضرورتیں یہ اپنے رب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ہم سب کی جتنی ضرورتیں ہیں، جن کو ہم سب ضرورت سمجھتے ہیں، ان سب کا حل اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کو ہماری کوئی حاجت نہیں. اگر ساری کی ساری دنیا کے لوگ اللہ کے نافرمان بن جائے، انسان تو کیا، حیوان، چرند، پرند، سب کچھ، آسمان زمین، سب اللہ کے نافرمان ہو، اللہ کی ملکیت میں، اللہ کی بادشاہی میں کچھ بھی فرق نہیں آتا. تو اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. تو اس لیے ہماری کوشش یہ ہو کہ ہمارا اپنے رب سے تعلق بن جائے، یعنی یہ چیز ہمارے دل میں اڑ جائے، یہ ہمارا ایک مطالبہ بن جائے، یعنی ہمارے دل کی چاہت بن جائے کہ میرا تعلق میرے رب کے ساتھ کیسے بنے گا. مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ تقاضا کسے کہتے ہیں؟ فرمایا تقاضا اسے کہتے ہیں جیسے پیشاب کا تقاضا. اب اگر ہم بیان میں بیٹھے ہیں اور پیشاب آ رہا ہے، تو جب تک ہم نے پیشاب کیا نہیں ہوگا اس وقت تک سکون نہیں آئے گا، ہے نا. اگر ہم کسی بھی کام میں ہوں، چاہے وہ دکان پہ ہو، چاہے گاڑی میں بیٹھے ہوں، چاہے جب پیشاب آنا شروع ہوگا، جب تک یہ تقاضا پورا نہیں ہوگا، پیشاب کیا نہیں ہوگا، اس وقت تک ہمیں سکون نہیں آئے گا. یہی چیز ہمارے دل میں پیدا ہو جائے کہ جب تک ہمارا تعلق اپنے رب سے بنا نہ ہو تو اس وقت تک ہمیں سکون نہ ہو، چین نہ ہو، اور ہم مسلسل اس کی طلب میں ہو. اللہ سے ہم سب کا تعلق بنے گا کیسے؟ سیدھی بات ہے کہ اگر جو ہے نا وہ ہم اگر کسی کے پسندیدہ بننا چاہتے ہیں تو وہ کام کرنے لگے جو اس کو پسند ہے، تو یقینی بات ہے کہ اس کے پسندیدہ بن جائیں گے، ہے نا. یعنی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کسی نے کھانے کی کتاب لکھی تھی نا، تو
اس نے لکھا تھا کہ بھائی جو ہے نا وہ عورت، چونکہ عورتوں کا کام ہے تو عورتوں کے لیے لکھی گئی تھی، تو اس نے لکھا تھا کہ بھائی جو ہے جو خاوند ہے نا اس کے لیے اس کے دل تک جو راستہ جاتا ہے وہ معدے سے گزر کر جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اچھا کھانا پکاؤ گے تو وہ خوش ہوگا۔ یعنی کیا مطلب، عورت کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ میرا شوہر مجھ سے خوش ہو جائے۔ اب شوہر کو کیسے خوش کیا جائے اس کے لیے انہوں نے لکھا تھا یہ کرو۔ میرے محترم دوستو، اسی طریقے سے ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمارا رب کس چیز سے خوش ہوتا ہے اور وہ کرنا پڑے گا۔ جب وہ کریں گے خود بخود ہم اپنے رب کے پسندیدہ بن جائیں گے۔ اب اللہ رب العزت کس سے خوش ہوتے ہیں، کس بات سے خوش ہوتے ہیں؟ قرآن پاک میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ بات، اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ بات اس شخص کی ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ دیکھیں قول کسے کہتے ہیں؟ قول کہتے ہیں جو انسان زبان سے نکالتا ہے نا، جو بات، دیکھیں اس میں ایک چیز تو وہ ہے جس کو مثال کے طور پر الٹی سیدھی باتیں، ایسی باتیں جس سے اللہ ناراض ہو، یہ تو شمار میں نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں حسن ہی نہیں ہے۔ جو اچھی باتیں ہیں، جس کو ہم اچھی باتیں کہیں، نیک باتیں کہیں، ان نیک باتوں میں مثال کے طور پر اللہ کا ذکر بھی ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، اور اس طریقے سے اور بہت ساری جو ہے نا کسی کو خوبیاں ہیں، ان سب میں اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسندیدہ بات، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ بات وہ داعی الی اللہ کی ہے، اس شخص کی ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ تو اس چیز کو اپنا مزاج بنا لینا چاہیے۔ یہ چیز ہماری روح کی غذا ہے۔ غذا انسان روزانہ کھاتا ہے اور روزانہ کئی مرتبہ کھاتا ہے، اور اگر نہ کھائے تو اس کی موت ہو جاتی ہے۔ وہ ہماری جسم کی غذا ہے اور یہ ہماری روح کی غذا ہے۔ ہمیں چاہتے ہیں نا کہ بھئی ہم دین پر چلیں، اس کے لیے کیا ہے؟ دین کی دعوت ضروری ہے۔ اگر ہم دین کی دعوت دیں گے، یہ اصل میں پتہ ہے ہم پرانے ساتھی وہ کیا کرتے ہیں، 2.5 گھنٹے بھی دیتے ہیں، یعنی وقت بھی دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ چیز ہے نا اللہ کی طرف دعوت، وہ نہیں دیتے۔ ہم اگر کسی کے ساتھ بھی بیٹھ جائیں، مثال کے طور ہم کسی کے پاس چلے جاتے ہیں کہ بھئی ان کا جو ہے سروزے کا، چلے کا، بیرون کا ارادہ ہے، ہم جا کے یہی کہتے ہیں جی آپ کا ارادہ ہے، آپ نے ارادہ کیا تھا، اب کیا حال ہے، تیار ہو کہ نہیں ہو؟ اس کو دعوت نہیں کہتے۔ دعوت اسے کہتے ہیں کہ اللہ کی بڑائی کو بیان کیا جائے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں میں کامیابی کو بیان کیا جائے، اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل بیان کیے جائے۔ جو آدمی روزانہ دعوت دیتا ہے نا، یعنی روزانہ ان چیزوں کو بار بار کرتا ہے، یہ اس کی روح کی غذا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کو اطمینان بھی نصیب ہوتا ہے، چین بھی ہوتا ہے۔ ابھی نماز سے پہلے ایک نوجوان میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، مجھے کہہ رہا تھا کہ جی جو ہے نا وہ یعنی سکون نہیں ہے، مجھے 4 مہینے بھی لگا لیے اور بس اس کے باوجود سکون نہیں ملتا، پریشان رہتا ہوں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم چونکہ ہماری روح کی غذا دعوت ہے اور وہ ہمارے زبان سے نکلتی نہیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو ہے نا وہ پریشان رہتے ہیں۔ اگر ایک آدمی روزانہ دعوت دے گا، یہ کبھی پریشان نہیں رہے گا، اس کی زندگی سکون والی ہوگی۔ جن چیزوں کو ہم روح کی غذا سمجھتے ہیں، جو عام طور پر ہمارے معاشرے میں موجود، جس کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ روح کی غذا ہے، یہ چیزیں روح کی غذا نہیں ہیں۔
یہ شیطانی روح کی غذا ہے. وَاسْتَفْزِزْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ, قرآن پاک میں آتا ہے, فرمایا جس کو تو بہکاتا ہے, اللہ نے شیطان سے کہا کہ جس کو تو بہکاتا ہے اپنی آواز سے بہکا لے. علماء نے لکھا ہے کہ اس سے گانے مراد ہیں. یہ چیزیں روح کی غذا نہیں ہے. روح کی غذا یعنی ہمیں ظاہراً ان چیزوں میں سکون دکھائی دیتا ہے. اللہ رب العزت نے ایک ایسے لفظ استعمال کیا, فرمایا اعلیٰ. اعلیٰ جو ہے نا حرف تنبیہ ہے کہ دیکھو تمہیں سکون جو ہے دکھائی دے گا, وہ ظاہری طور پر بہت ساری چیزوں میں دکھائی دے گا, لیکن یہ یاد رکھنا کہ سکون تمہیں ملے گا, دلوں کا اطمینان ملے گا, وہ تو اللہ کے ذکر میں ملے گا. اللہ کی یاد کرو گے, اللہ کی بڑائی کو بیان کرو گے, اللہ سے ہونے کو بیان کرو گے, اس سے تمہیں سکون ملے گا. سکون ان چیزوں میں نہیں ہے جن میں دکھائی دے رہا ہے. اسی وجہ سے ہم پریشان رہتے ہیں. ہم سب جنہوں نے اوقات لگا لیے ہیں, 4 مہینے بھی لگا لیے, اگر ہم نے اپنا مزاج بنا لیا, جب بھی کسی کے ساتھ بیٹھے اس کے ساتھ ہم اللہ کی بڑائی بیان کریں, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی بیان کریں, اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل بیان کریں, اس کا ذہن اس کا بنائیں. میرے محترم دوستو, آپ اپنی ایمانی کیفیات کو دیکھیں گے کہ کیسے روزانہ ترقی کرتی ہیں. اس لیے کیا ہے کہ بھئی اس کو اپنے مزاج میں, یعنی اس چیز کو, یہی چیز صحابہ کے مزاج میں تھی. صحابہ کے مزاج کے اندر کیا تھی؟ دعوت تھی. جس کے ساتھ بیٹھتے تھے دعوت دیتے تھے. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو جب بھی بیٹھتے تھے, بس جس کے ساتھ بھی بیٹھتے تھے وہ اللہ کی دعوت. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی نا, اس میں قرآنی آیات ہوتی تھی. مولانا عمر پالنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعوت ہے اس میں قرآن پاک کی اتنی آیتیں ہوتی تھی کہ قرآن پاک میں آپ کی دعوت کو تلاوت سے تعبیر فرمایا ہے. یتلو علیہم آیاتی کا, آپ ان پر اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر سناتے ہیں. اور ایک دوسری جگہ آتا ہے, فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں, ہے نا, یعنی دعوت دیتے ہیں, تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی تمہیں جو ہے وہ یہ آدمی اپنے آباء و اجداد جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں, بدھوں کی عبادت, اس سے تمہیں یہ شخص روک نہ دے. تو ایسے تو نہیں تھا. اگر تلاوت کا مفہوم یہی ہے کہ ایک طرف بیٹھ کے قرآن پاک لے کے پڑھ لو, ہاں, تو صرف یہی تلاوت ہوتی تو اس سے تو کوئی بھی کسی کو نہیں روکتا. لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مجموع میں جا کے اللہ کی دعوت دیتے تھے, انفرادی طور پر اللہ کی دعوت دیتے تھے, ایک ایک شخص کو سمجھاتے تھے. اور یہی چیز پہلے انبیاء کی بھی تھی. رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا, کیا فرما رہے نوح علیہ السلام؟ اے اللہ میں نے رات کو بھی دعوت دی, اے اللہ دن کو بھی دعوت دی, اور اے اللہ میں انی اعلنت لہم اسررت لہم اسرارا, اے اللہ میں اعلانیہ بھی ان کو دعوت دیتا رہا, مجموع کے اندر بھی جا کے بات کرتا رہا, اور ایک ایک کو الگ الگ بھی سمجھاتا رہا. جو چیز یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا لازمی جز تھی, ہمارا بیان جب جو ہے اس پر آتا ہے نا تو ہم اٹھ کر چلنا شروع ہو جاتے ہیں, ہے نا. یہ چیز اور یہی اصل ہے, یہی چیز ہم سب کی زندگی میں آ جائے, ہماری زندگی بن جائے گی. ایک چیز جس کو اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا, فرمایا اس سے بہتر کس کی بات ہوگی. اللہ نے کیا فرمایا, اس سے بہتر کس کی بات ہوگی, جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے, یعنی اللہ کے ہاں سب سے بہتر بات داعی الی اللہ کی. تو اس کو ہم اپنی زندگی کا لازمی جز بنائیں. دوسری بات, اللہ رب العزت دنیا کے جتنے لوگ ہیں وہ خوش ہوتے ہیں اس بات سے کہ ان سے نہ مانگا جائے. اگر آپ کسی سے مانگتے ہیں آپ کی وقت چلی جاتی ہے. آپ کسی سے سوال کرتے ہیں, چاہے وہ پیسوں کا ہو, چاہے کسی کام کا ہو, چاہے جو بھی ہو, تو کیا ہوتا ہے آپ کی اس کی نگاہ میں آپ کی وقت ختم. اللہ کی ذات ایسی ہے
کہ اللہ نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، ہر جمعے کے خطبے میں ہم یہ آیت سنتے ہیں، فرمایا تمہارا رب کہتا ہے تم مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ تو اب وہ چیز ہمارے ذہن سے نکل گئی، یہ پتہ نہیں ہمارے معاشرے سے نکل گئی۔ یعنی آپ فضائل اعمال کو دیکھیں نا، فضائل اعمال کے اندر کیا لکھا ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے پیغمبر تھے وہ بھی اور صحابہ بھی، ان تینوں کا ایک ہی طریقہ تھا، فرمایا ان پر جو بھی مسئلہ آتا یہ نماز کی طرف متوجہ ہوتے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے۔ آج ہم ان چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، نماز کی طرف نہیں ہوتے، جو بھی مسئلہ اٹک جائے نا اس کو اپنے ذہن سے حل کرتے ہیں، یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اس کا حل بھی اللہ کی طرف سے، مسائل آتے بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور حل بھی اللہ ہی کرتے ہیں۔ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ مسئلہ آیا تم میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ حضرت یہ فضائل صدقات کے اندر لکھا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک بھتیجا ہے یا بھانجا ہے، ان کو کوئی ضرورت ہوئی تو چاشت کا ٹائم تھا تو وہ آئے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نیت باندھی ہوئی ہے، نماز پڑھ رہی ہے، ایک آیت پڑھ رہی ہے اور رو رہی ہے۔ تو یہ کافی دیر کھڑے رہے اور وہ آیت پڑھتی رہی اور روتی رہی۔ اس کے بعد اس نے سوچا کہ یہ نماز میں مشغول ہے، مجھے بازار میں کچھ کام ہے، بازار کا کام کر لوں پھر آ جاؤں گا، اپنی جو بات کہنی ہے وہ کہہ دوں گا۔ تو چلے گئے، اب جو کام تھا بازار میں وہ بھی کر لیا اور واپس آئے، دیکھا وہ اسی طریقے سے کھڑی ہوئی، اسی طریقے سے نماز پڑھ رہی۔ ایک وہ بھی نماز تھی اور ایک ہماری بھی نماز ہے۔ یعنی ان کا دل ایسے لگتا تھا کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ جس طریقے سے ہم جب دنیا کی مشغولوں میں لگتے ہیں نا ہمیں پتہ نہیں چلتا، وقت نکل جاتا ہے، ان کو دین کے مشغلوں میں لگتے ہوئے وقت کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ تو اس لیے کیا ہے، یہ جو اپنی نماز ہے نا اس کو درست کرنا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے جتنے مسائل ہیں وہ حل بھی نماز ہی کے ذریعے سے ہوں گے۔ اگر ہمیں اس کا یقین آ جائے نا پھر ہماری نمازیں ایسے نہیں رہے جیسے ہے۔ آج تو ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ ہماری نمازیں جو ہے نا ہماری روٹین میں آ چکی ہیں، جو ماشاءاللہ پابندی کرتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ جب نماز کا وقت آ جاتا ہے بس نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس نماز سے میرے مسائل حل ہوں گے، اس کو یعنی اس طرف ہماری توجہ بھی نہیں جاتی۔ تو اس لیے نماز جو ہے نا کیا ہے، وہ ہمارے سارے کے سارے مسائل کے حل کرنے کے لیے ہے، اور اسی لیے اللہ نے ہمیں دی ہے۔ ہم جو بھی مسئلہ آئے اللہ کے سامنے رکھیں، اور جب اللہ کے سامنے رکھیں گے اللہ ہمارے مسئلے کو حل کریں گے، اس کے بعد ہمارا اپنے رب کے ساتھ تعلق جڑے گا۔ یعنی ہم نماز کو ویسے نہیں پڑھیں گے، نماز کا وقت آ گیا بس ہی پڑھ۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد اللہ رب العزت بندے کی ایک دعا ضرور قبول کرتے ہیں۔ اب کیا ہوا بھئی، نماز کا وقت آیا، ہمیں اس بات کا یقین ہو جب ہم نماز پڑھتے ہیں بھئی مجھے فلاں مسئلہ ہے، مجھے اپنے رب سے مانگنا ہے، پھر ہم اسی طریقے سے پڑھیں گے جس طریقے سے دنیا میں کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ اٹک جائے نا تو کیا کچھ کرتے ہیں۔ تو اللہ سے نمازوں کے ذریعے سے مانگنا اور ان نمازوں کو درست کرنا۔ نماز کے اندر جو پڑھتے ہیں اس کی طرف توجہ ہو، پھر اس کے بعد یعنی نماز کا ترجمہ بھی ہمیں آنا چاہیے کہ بھئی نماز میں ہم جو پڑھتے ہیں اس کا کیا ترجمہ ہے، کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ شیطان نے ہمیں ذہن میں ڈالا ہوا ہے کہ بڑا مشکل ہے نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ خود سوچیں، آپ تھوڑا سا یعنی اس طرف وہ کریں کہ
کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا اور اپنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا انتعبد اللہ کأنک ترا، فرمایا ایسے اللہ کی عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں ہے تو اس طریقے سے کرو جیسے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب آپ نماز پڑھیں اور اس طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں، نماز بھی پڑھیں اور توجہ ہو کہ اللہ رب العزت میری طرف مکمل متوجہ ہیں۔ آپ خود دیکھیں گے شیطان آپ کو اس طرف ایک دم کبھی ایک خیال، کبھی دوسرا خیال، کبھی ایک خیال، آپ توجہ ہٹائیں گے پھر دوسرا خیال، پھر توجہ ہٹائیں گے پھر دوسرا خیال، پھر اب یہ شیطان اتنی محنت کیوں کر رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس کی نماز بن گئی تو اس کا سب کچھ بن جائے گا۔ ہماری تو اللہ جو معاف کرے، ہمیں تو ایسی کچھ وہ ہے، اگر آپ کسی سے بھی کوئی آپ سے آ کے کہتا ہے کہ جی میرا مسئلہ اٹکا ہوا ہے کیا کروں، آپ اس کو کہیں کہ بھی 2 رکعت نفل پڑھو، اللہ سے مانگو، یہ آدمی سیدھی طور پر سمجھتا ہے کہ اس نے مجھے ٹرخایا ہے۔ اور اگر اسی کو آپ یہ کہو کہ جی وہ فلاں وظیفہ پڑھ لو، تو اب یہ سمجھتا ہے کہ ہاں اس نے میری طرف توجہ دی۔ یعنی اللہ معاف کرے، جو سب سے اہم چیز تھی جس سے اللہ دیتے ہیں اس سے ہم غافل ہیں، اور جس کے اندر جو ہے نا کیا ہے، یعنی کوئی یقین ہی نہیں ہے۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہی طریقہ اللہ سے مانگنے کا، یہی طریقہ یعنی نماز کے ذریعے سے مانگنا، یہ پیغمبروں کا ہے، ہمارے پیغمبر کا ہے، صحابہ کا ہے، وہ نہیں جانتے تھے، ان کو جو مسئلہ اٹکتا تھا وہ اسی نماز کی طرح متوجہ ہوتے تھے۔ اس لیے ہم اپنی نمازوں کو بنائیں، اس پر محنت کریں، اور اس کے بعد اسی نماز کے ذریعے سے اللہ سے مانگیں، اللہ رب العزت ضرور دیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ہمیں جو بھی مسائل ہیں ان مسائل کے اندر بھئی ہم علماء سے پوچھ کر زندگی گزاریں۔ تھوڑی سے مسئلے سے انسان جو ہے نا کیا ہے حرام پہ پڑ جاتا ہے، تو اس لیے کیا ہے علماء سے پوچھنا۔ سب سے اچھی صورت تو یہ ہے کہ جو بڑے مدرسے ہیں ان میں دارالافتاء ہوتا ہے، تو وہاں جائے، ان کو اپنا مسئلہ لکھ کر دیں کہ بھئی جی میرا یہ مسئلہ ہے، وہ آپ کتابیں دیکھیں گے، آپ کو حل کریں گے۔ یہی سب سے بہتر صورت ہے۔ اس میں آپ جائیں گے، ایک ایک قدم پر کیا ہوگا، ایک سال کی عبادت کا اجر ملے گا۔ کتنے قدم پڑیں گے کتنا اجر ملے گا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے علماء سے بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ بھئی جو ہے نا کیا ہے ان کا وقت کا بھی خیال کیا جائے، اور یہ چلتے چلتے پھر نہ پوچھنا، یہ بھی جو ہے نا کیا ہے بے ادبی ہے۔ اور اس سے بڑی بے ادبی وہ یہ ہے کہ ہم موبائل اٹھائیں اور جی جناب مفتی صاحب مجھے بتاؤ فلاں مسئلہ۔ اس بے ادبی کیوں ہے؟ بے ادبی اس لیے ہے کہ وہ بیچارہ پتہ نہیں کس چیز میں مشغول ہوگا، ہے نا؟ بھئی انسان ہے، انسان کے ساتھ مختلف تقاضے لگے ہوئے ہیں۔ اب وہ مثال کے طور جو ہے نا وہ کسی اس میں ٹریفک میں پھنسا ہوا ہے، آپ نے اس کو فون کیا، آپ کو کیا پتا؟ تو اس لیے کیا ہے علماء کے پاس چل کر جانا اور ان سے اپنے مسئلوں کو، اس سے ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے کتنا انعام ہے۔ تو بھئی علماء کی دل سے قدر کرنا۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی بے عمل عالم ہو، ایسا عالم جو عمل نہیں کر رہا ہے، ظاہری طور پر ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ بھئی یہ بے عمل ہے، تو فرمایا کہ جو ہے نا اس کی بھی ایسی قدر کرو جیسے اگر کوئی ایک ورقہ لکھا، اس پر جو ہے نا وہ قرآن پاک کی کوئی آیت لکھی ہے لیکن صحیح نہیں لکھی ہوئی ہے، لیکن وہ پڑا ہوا ہے زمین پر، تو اگرچہ وہ ہے ایسا نا، پھر بھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس پر عمل تو نہیں کرتے ہیں لیکن اس کو اٹھاتے ہیں، چومتے ہیں اور اوپر رکھ لیتے ہیں، بے ادبی اس کی بھی نہیں کرتے۔ تو علماء کی بے ادبی سے اپنے آپ کو بچانا۔ اور میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت
اچھا یہ ہماری نمازوں کے اندر جو توجہ نہیں ہوتی نا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم جو تسبیحات ہیں نا، یہ تیسرا کلمہ ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے، اس کا ہم اہتمام نہیں کرتے، ہے نا؟ تو حالانکہ اگر ہم اس کا اہتمام کریں، توجہ سے پورا کریں، کوئی زیادہ وقت بھی نہیں لگتا اس میں، 15 منٹ کے لگ بھگ کا ٹائم لگتا ہے، صبح کے ٹائم لگ جائے گا، شام کے ٹائم لگ جائے گا، ہاں؟ لیکن جتنا مفتی حضرت جی ابو الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ جتنی توجہ انسان کی تسبیحات میں آتی ہے، اتنی ہی توجہ انسان کی نماز میں آتی چلی جاتی ہے۔ جو نماز میں ہماری توجہ نہیں بیٹھتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری تسبیحات نہیں ہوتی۔ اور بھائی اللہ رب العزت نے ہمیں یعنی ایک مسلمان کو اللہ نے بڑے یعنی اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، عام آدمی کے لیے فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے بنی آدم کو عزت بخشی۔ پھر مسلمان ہے، مسلمان کو تو اللہ نے اور عزت بخشی، اور پھر مسلمانوں کے حقوق ہیں، ان حقوق کو پورا کرنا۔ یہ جو ہمارا معاشرہ ہے نا، یہ یعنی ہمارے اوپر بہت سارے حقوق ہیں، لیکن اللہ معاف کرے اس کو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ادنا ایمان کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا۔ ہم چلتے ہیں راستے میں، پتہ نہیں کتنی تکلیف دہ چیزیں ہوتی ہیں، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی راستے میں بیٹھنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ اس کے بغیر تو ہمارا چارہ نہیں ہے، کسی سے کام ہوتا ہے، کھڑے تو ہو ہی جاتے ہیں۔ فرمایا اگر کرنا بھی ہے، ٹھہرنا بھی پڑ جائے تو اس کے بعد کیا کرو، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹاؤ، سلام کرو، سلام کا جواب دو، یعنی اور غض البصر، نظر کی حفاظت کرو۔ اللہ نے ہمیں احکامات دیے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے احکامات صرف عبادات کی حد تک ہیں، صرف نماز کی حد تک، روزے کی حد تک، باقی اس کی نہیں۔ میرے محترم دوستو، 24 گھنٹے کی زندگی کے احکامات ہیں، ہمیں یا تو پتہ نہیں ہوتا یا ہم سمجھتے نہیں یا اس طرف توجہ نہیں کرتے۔ اب راستے میں کیا ہوتا ہے، ہونا یہ چاہیے کہ بھئی آپ راستے سے اپنی تکلیف دہ چیز کو دور کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں، کبھی سیڑھی جو ہے نا کیا ہے راستے کی طرف نکال لیتے ہیں، کبھی وہ جو پہلے منزل کی چھت ہے نا اس کو آگے کر دیتے ہیں 1-2 فٹ، اس کو ہم پرواہ نہیں کرتے کہ بھئی اس سے کیا ہوا۔ حالانکہ یعنی اتنا کم درجے کا جو مومن ہوگا نا، سب سے کم درجے کا، وہ بھی ایسے نہیں کرے گا۔ اس لیے ان چیزوں کو سمجھنا، یعنی ہماری وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ آپ نے کیا فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی مومن مسلمان تو ہے ہی وہ کہ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ایمان بھی امن سے ہے، ایمان بھی امن سے ہے۔ مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جس سے لوگ امن میں ہو، اور ہماری وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یعنی دیکھیں، ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہے وہ اپنے رب کے لیے کرنا ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو، ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو۔ اللہ نے احسان فرمایا، آج ہماری جو محنت ہے، ہماری تبلیغ کی محنت ہے، بہت ٹوٹی پوٹی ہے، بہت کمزور ہے۔ کمزور اس لیے ہے کہ جو صحابہ کی محنت تھی اور صحابہ کی قربانیاں تھی وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب دیکھیں ہم لوگ کابل گئے تو کابل کے اندر 72 صحابہ اور تابعین کی قبریں ہیں۔ اچھا 72 صحابہ اور تابعین کی قبریں کیوں بنی؟ اس لیے بنی کہ بھئی وہاں کے لوگوں نے ان سے لڑائی کی اور اس کے بعد جنگ ہوئی، جنگ میں یہ شہید ہوئے،
اس کے بعد ان کی قبریں بنی ہیں. تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ ہمیں بھی اگر کوئی کہے کہ بھئی فلاں ملک میں آپ کی تشکیل ہے لیکن وہاں کے لوگ تبلیغ والوں کو نہیں چھوڑتے, بات بھی نہیں سنتے. ملک تو دوسری بات ہے, اپنے ملک میں اگر کوئی ایسی مسجد ہو نا اور صرف سروزہ ہی لگانا ہو تو ہم کہتے ہیں یا تشکیل والوں سے تھوڑا سا پوچھ لیں. اگر ہم سروزے کے لیے بھی جاتے ہیں نا تو تشکیل والوں سے کیا کچھ کہتے ہیں, جی جگہ دور نہ ہو, اور مسجد میں اکرام ہو, مسجد میں بیت الخلاء ہے کہ نہیں ہے, پتہ نہیں کیا کچھ. اب آپ خود سوچیں صحابہ جب وہاں سے آ رہے تھے, مکے اور مدینہ سے آ رہے تھے, اور یہاں کوئی ان کے استقبال والے تھے؟ وہ تو استقبال والے نہیں تھے, وہ تو لڑنے کے لیے تیار تھے. اس کے باوجود صحابہ آ رہے تھے. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ کے دین کی دعوت, اس کی کتنی قدر تھی. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو اللہ نے فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. آپ کی دعوت کو اللہ نے فرمایا کہ آپ اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں, اور سراج, سراج کہتے ہیں چراغ کو, اور اس کے ساتھ آگے منیرہ کا لفظ فرمایا. منیرہ کسے کہتے ہیں؟ وہ چراغ جو روشن کرنے والا ہو. یعنی آپ اپنی ذات کے اعتبار سے صرف روشن نہیں تھے بلکہ آپ سے اور چراغ جل رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے, لیکن اکیلے ساری زندگی نہیں رہے. آپ کی جو نبوت کے بعد محنت ہے اس کا زمانہ کتنا ہے؟ 23 سال کے لگ بھگ. 23 سال کے اندر 1,24,000. یہ تو وہ صحابہ ہے جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج کے موقع پر موجود تھے. اب یہ کیسے بنے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک آدمی ہے مکی کی زندگی میں, فرمایا دعوت دے رہا ہے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے. اچھا پھر لوگ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کوئی منہ پر تھوک رہا ہے, کوئی منہ پر مٹی ڈال رہا ہے, اور کوئی مار رہا ہے حتی سقط علی الارض مغشیا, حتیٰ کہ زمین پر بے ہوش ہو کر گر پڑے. آپ خود سوچیں, ہم اگر کسی کو دعوت دیں اور وہ مٹی اٹھا کے ہمارے منہ پر پھینک دے, کتنا غصہ آتا ہے. ہم سے زیادہ عزت ہمارے پیغمبر کی تھی, ہمارے پیغمبر نے ان چیزوں کو برداشت کیا, لیکن اللہ کی دین کی دعوت دیتے رہے اور اس کے لیے پھرتے رہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم بھی اسی پیغمبر کے امتی ہیں, ہمیں بھی اسی محنت کو لے کر ساری امت میں پھرنا پڑے گا. اچھا پھر کسی نے کیا کیا؟ کسی نے جو ہے نا وہ منہ پر تھوکا ہے. آپ خود سوچیں, آپ کسی کو دعوت دے, وہ آپ کے منہ پر تھوک دے. نوح علیہ السلام جو دعوت دے رہے ہیں تو کوئی آدمی کیا کر رہا ہے؟ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ, کپڑے سے پردہ کر رہے کہ بھئی یہ مجھے دیکھے ہی نہیں. کوئی کانوں کے اندر وَجَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ, انگلیاں جو ہے نا کانوں کے اندر ٹھوس رہا ہے کہ اس کی آواز نہ آئے. آپ خود سوچیں اپنے محلوں کے اندر اگر کوئی ہمارے ساتھ ایسا کرے, ہم پھر بھی لگے رہتے ہیں. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ چاہے وہ ہمارے پیغمبر ہو, چاہے اس سے پہلے کے پیغمبر, اور چاہے صحابہ کرام, ان کے دلوں کے اندر اللہ کی دین کی دعوت اور اللہ کی دین کی دعوت دینا, وہ ان کے اندر اس کی کتنی اہمیت تھی اور ہمارے دلوں میں کتنی اہمیت ہے. اس لیے میرے محترم دوستو, اس زندگی کے طرز کو بدلنا ہے. جن بنیادوں پر اسلام پہلے زمانے میں اٹھا, اسی بنیادوں پر اس وقت اٹھے گا. اس وقت ہماری تبلیغ بڑی کمزور ہے, لیکن جو بقول مولانا احسان صاحب کے کہ ہماری تبلیغ کچی اور صحابہ کی تبلیغ پکی,
लेकिन न करने से फिर भी अच्छी। इसी जो हमारी टूटी फूटी मेहनत है, जैसे भी है, इसी से अल्लाह रब्बुल इज्जत सारी दुनिया में नक्शों को बदल रहे हैं। हाँ? और सारी दुनिया में एक आदमी अल्लाह के रास्ते में निकलता है, ये यानी शैतान है ना, कभी कभी इंसान को कहता है अभी तुम मिसाल के तौर किसी बैरून मुल्क में चले भी जाओ तो तुमसे क्या होगा, ना तो तुम्हें अरबी आती है ना तुम्हें अंग्रेजी आती है। हाँ? और यही ज़बानें आमतौर पर चलती हैं। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, जब ये इंसान चलेगा बकौल मौलाना जमशेद साहब के, इससे जो हवाएं टकराएगी उससे भी हिदायत फैलेगी। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को एक इंसान का अपने सब कुछ को छोड़ना, जान माल की कुर्बानी, कारोबार की कुर्बानी, बीवी बच्चों की कुर्बानी देना और फिर आलम में फिरना, यही अल्लाह को पसंद है। और कोई आदमी कभी जमात बैठ के खाना खा रही है, उससे हिदायत फैल रही है। कभी जमात वाले सो रहे हैं, उससे अल्लाह हिदायत फैला रहे हैं। कभी जमात वाले चल रहे हैं, अल्लाह उससे हिदायत फैला रहे हैं। फिर इनकी दावत से अल्लाह हिदायत फैलाते हैं। अब एक तो ये जो जमातें निकलती है उनका यानी उनकी कुर्बानी, और उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़ाया नहीं करते। एक मेरे मोहतरम दोस्तों, होना तो ये चाहिए है कि, और हकीकत भी यही है कि भाई हम सब कुर्बानी करें और जिन जिन के कवायद पूरे हैं अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल करें और निकलें। एक सूरत ये है कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि मिसाल के तौर जो है ना, किसी के कवायद पूरे नहीं है, उम्र जो है वो 25 से कम है और या 65 से ज़्यादा हो गई है, किसी के 4 महीने नहीं लगे होते हैं और किसी के ऐसे होते हैं कि 4 महीने लगे होते हैं, वो 2 चिल्ले नहीं लगे, यानी बहुत सारी शराइत है। इन शराइत के बाद आदमी अल्लाह के रास्ते में बैरून के लिए जा सकता है। लेकिन एक ये सूरत है कि भाई हम ऐसे कर लें कि मिसाल के तौर जो है ना, ये जो जमातें जा रही है जिनका तफक्कुद हो चुका है, भाई इसके लिए जो है ना हर इलाके में जमातें बनी हुई हैं, उनके साथ हम राब्ते में रहें और भाई हम कोशिश करें कि हमारे इलाके में जितने साथियों का तफक्कुद हुआ है कोई भी बाकी ना रहे, सब निकल जाए। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसके फ़ज़ाइल बयान किए। फरमाया मन जहज़ गाज़ियन फ़क़द ग़ज़ा, जिसने गाजी को तैयार किया उसने खुद ग़ज़वा किया। एक हदीस में आता है हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तूबा लिमन खरज फ़ी सबीलिल्लाह, फरमाया खुशखबरी हो उस इंसान के लिए जो अल्लाह के रास्ते में निकले और कसरत से जिक्र करे। फ़इन्ना लहू बिकुल्लि कलिमतिन 70 अल्फ़ हसना, फरमाया इसको हर हर्फ के बदले में 70,000 नेकियां मिलती हैं। कुल्लु हसनतिन मिनहा अशरतु अमसालिहा, फरमाया हर नेकी 10 गुना है। 70,000 को 10 से ज़रब देते हैं तो 7 लाख बनता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि अगर हम घर में बैठे हैं ना और एक मरतबा सुभान अल्लाह कहेंगे, इससे जन्नत के अंदर एक दरख्त लगेगा। और वही सुभान अल्लाह जब हम अल्लाह के रास्ते में निकल कर कहेंगे तो उससे 7 लाख दरख्त लगेंगे। अब खुद सोचना चाहिए कि हमें कोई कहे कि भाई एक बाग है जिसमें एक दरख्त है और दूसरा बाग है जिसमें 7 लाख दरख्त है, और आपने कौन सा लेना है? तो हम जान की बाजी लगाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे वही मिले जिसमें दरख्त ज़्यादा, उसका फ़ायदा ज़्यादा। तो अल्लाह के रास्ते में निकल कर अमल की कीमत, एक सुभान अल्लाह नहीं, हर चीज़ की कीमत बढ़ गई, हर अमल उसकी कीमत बढ़ गई। आप नमाज पढ़ रहे हैं, उस नमाज की कीमत बढ़ गई। रोज़ा रख रहे हैं, उसकी दावत दे रहे हैं, मकाम पर दावत दे रहे हैं, अल्लाह के रास्ते में दावत दे रहे हैं। जब अल्लाह के रास्ते में दावत दे रहे हैं उसकी कीमत और है, हर अमल की कीमत बढ़ गई। किसी ने कहा फमन नफ़क़ा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह के रास्ते में निकल कर इंसान पैसे लगाता है, उस पर क्या होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन्नफ़क़तु अला क़द्रि ज़ालिक, फरमाया खर्चे का भी यही अजर मिलेगा। और कुरान पाक में आता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में अपने पैसा लगाते हैं, जो लोग अल्लाह के रास्ते में
اپنا پیسہ لگاتا ہے تو فرمایا کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ، اس سے 7 خوشے نکلے، ہر خوشے میں 100 دانے. کیا مطلب؟ 1 سے 700، ایک دانے سے 700. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العزت ایک پر 700 دیتے ہیں. اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں لکھا ہوا ہے، فرمایا یہ اللہ رب العزت دنیا میں دیتے ہیں. جو لوگ اللہ کے راستے میں ایک روپے لگاتے ہیں، فرمایا اللہ رب العزت اس کو 700 دنیا میں دیتے ہیں. اور آگے فرمایا کہ جو آخرت کا اجر ہے نا، اس کو اللہ نے اسی کے ساتھ دوسری آیت میں ذکر کیا. تو کسی نے پوچھا فمن نفقہ یا رسول اللہ، فرمایا خرچے کا بھی یہی اجر ہے کہ ایک پر اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ 7 لاکھ دیں گے. اب یہ حدیث جو ہے نا، یہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر رہے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی اتنا اللہ دیں گے. اور اچھا وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ یہ دیتے ہیں کہ قل فہمو، فرمایا تمہاری سمجھ کمزور ہو. یہ ایک پر 7 لاکھ یہ اس شخص کو ملے گا جو خود گھر میں بیٹھا ہوگا، کسی اور پر خرچہ کرے گا. آپ خود گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے علاقے سے اللہ کے راستے میں جو جا رہے ہیں، ان کے ڈرافٹ میں اپنے جماعت کو جو ہے نا، جو ان کی بنی ہوئی ہے، ان کو دے دیا کہ بھئی یہ فلاں آدمی کے جو اس میں ڈرافٹ میں ڈال دو. اس کو ایک پر 7 لاکھ ملیں گے. اور جب بھی خود اللہ کے راستے میں نکلے گا اور اس کے بعد خرچہ کرے گا، فرمایا خبا اللہ لہم من خزائن رحمتہ ینقطع عنہ علم العباد، فرمایا اللہ نے اپنی رحمت کے خزانوں میں ان کے لیے جو چھپایا ہے، اس تک تو انسانی علم پہنچ ہی نہیں سکتا. اللہ نے جنت میں بہت ساری نعمتیں بنائی. کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو چونکہ ہماری سمجھ میں آ سکتی ہے، اللہ نے وہ بیان کی ہے کہ بھئی جنت میں اس طریقے کے باغات ہوں گے، جنت میں اس طریقے کے محل ہوں گے. اب دنیا کے اندر بھی ہم نے گھر دیکھے ہیں، آخرت میں بھی اللہ نے گھر کا تذکرہ کیا. دنیا کے اندر بھی باغات دیکھے ہیں، آخرت کی بھی باغات. کچھ نعمتیں ایسی ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے. مثال کے طور وہ جو جس زمانے میں قرآن پاک نازل ہو رہا تھا، اس زمانے میں نہ جو ہے نا وہ ہوائی جہاز تھے، نہ ریل گاڑیاں تھیں، نہ ہی جو ہے نا ان قسم کی سواریاں تھیں. تو اللہ نے ان کا چیزوں کا تو تذکرہ نہیں کیا. دوسری جگہ فرمایا کہ اللہ تمہارے لیے اور بہت ساری سواریاں پیدا کریں گے. اسی طریقے سے کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو ہمیں دنیا کے اندر سمجھ میں نہیں آ سکتی ہیں، نہ اس میں دنیا میں اس کا وجود ہے تاکہ ہم سمجھے کہ بھئی یہ دنیا والی، یہ آخرت والی. اللہ نے فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، فرمایا کسی نفس کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ نے کیا کچھ رکھا. یعنی دنیا میں ہم اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے. اسی کو ہمارے پیغمبر نے فرمایا کہ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ، کسی انسان کے دل پر اس کا گزر بھی نہیں ہوا ہوگا. وہ نعمتیں اللہ رب العزت دیں گے. یہ دیں گے کس پر؟ یہی جو ہم نے دنیا میں اعمال کیے ہوں گے. یہ جو دنیا میں قربانیاں کی، دنیا میں جو ہے نا وہ اللہ کے راستے میں قربانیاں کی، تکلیفوں کو برداشت کیا، جان کی قربانی، مال کی قربانی. پھر انسان کہے گا میری تو بہت تھوڑی سی زندگی تھی، اور کاش میں اس سے زیادہ محنت کر لیتا. یہ جو کفار ہے نا، ان کا تو اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ یہ بار بار یہی تمنا کریں گے کہ کاش ہم دنیا میں چلے جائیں. جو مومن ہوں گے نا، جو مسلمان ہوں گے، یہ کیا تمنا کریں گے کہ کاش ہم دنیا کے اندر کچھ اور زیادہ محنت کر لیتے تو جنت کے اندر اس سے اعلیٰ درجے پر پہنچتے. جب جنتی جنت میں جائیں گے نا تو ایسے نہیں ہوگا کہ بس سب ایک ہی طرح. وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، فرمایا جنت کے اندر بھی جماعتوں کی صورت میں جائیں گے. اور جس کی جنت اعلیٰ ہوگی، یقینی بات ہے کہ وہ ہوگا کہ بھئی اس کی جنت اعلیٰ. اب جو نیچے والا دیکھے گا بھئی یہ کیا ہوا، اس کی اعلیٰ جنت کیوں بنی؟ بھئی اس نے ایک سفر بیرون کا تم سے زیادہ کیا. اب انسان کہے گا یار میرے پاس کتنا ٹائم تھا، میں نے کیوں نہیں کیا؟ لیکن اس دن افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا،
किसी की जन्नत और आला भी ये क्यों है भाई, इसकी इतनी कुर्बानी ज़्यादा है, इसकी इतनी कुर्बानी ज़्यादा। वहाँ पर जो जन्नत के अंदर इंसान को जो कुछ मिलेगा वो इस दुनिया के आमाल पर मिलेगा। ये वक्त अल्लाह ने हमें सबसे, हम सबका सबसे कीमती सरमाया वो हमारा वक्त है। इस वक्त को अल्लाह के दीन के लिए लगाए। अल्लाह ने हमें माल दिया, ये माल हमारा दीन के लिए लगे। अल्लाह माफ़ करे, हम ये माल अगर दीन के अंदर नहीं लगाएंगे उसका नतीजा ये लगेगा कि यही माल दूसरी चीज़ों में निकलेगा हमसे। हाँ, आदमी शादियों में लगाता है और ऐसी जगह लगाता है जिसका कोई तसव्वुर नहीं है। हाँ, और यानी बेधड़क लगाता है। और किस लिए लगाता है? नाम नमूद के लिए लगाता है। और इस तरीके से यही माल पता नहीं किन किन चीज़ों में हमसे निकल जाता है। मेरे मुहतरम दोस्तों, इसी माल से हम अपनी जन्नत भी बना सकते हैं, अल्लाह के रास्ते में उसको लगाया जाए। माल की भी कुर्बानी हो, जान की भी कुर्बानी हो। हमारा माल भी अल्लाह का और हमारी जान भी अल्लाह की। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन दोनों चीज़ों को ख़रीदा। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। फरमाया अल्लाह ने जन्नत के बदले में हमारे माल को, हमारी जान को ख़रीद लिया। इसलिए अगर हम दीन में नहीं लगाएंगे ना तो क्या होगा, जब आदमी के कदम उस वक़्त तक हिल नहीं सकेंगे जब तक अल्लाह ये सवाल नहीं कर ले कि भाई माल कमाया कैसे। अगर गलत कमाया है ना, रिश्वतों में कमाया, अल्लाह के अहकामात को तोड़ते हुए कमाया, उसका जवाब देना पड़ेगा, पकड़ होगी। अगर कमाया सही था लेकिन लगाया गलत था तो भी पकड़ होगी। इसलिए हमारी जान भी हमारी अमानत, अल्लाह की अमानत, और हमारा माल भी अल्लाह की अमानत। और इन दोनों चीज़ों को मिला के अल्लाह के रास्ते में लगाए। अल्लाह ने एक जगह नहीं, कुरान पाक में कई जगह फरमाया। कहीं फरमाया जाहिदू बि अमवालिकुम व अनफुसिकुम, कहीं फरमाया युजाहिदून बि अमवालिहिम व अनफुसिहिम, अपने माल और अपने जान के साथ अल्लाह के रास्ते में कुर्बानियाँ करो, अल्लाह के रास्ते में निकलो। इसके लिए भाई पहला तकाजा और इस वक़्त का हमारा सबसे अहम तकाजा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एहसान फरमाया। तकरीबन हमारे 16 नंबर हल्का कोहाट से 44 के करीब बैरून की जमातों का तफक्कुर हुआ। कुछ निकल गई, कुछ निकल रही है, कुछ जून तक निकलेगी। तो इनमें से जितने जिनका तफक्कुर हुआ है कोई भी ना रहे और सब अल्लाह के रास्ते में निकल जाए।